روز ہم خانقاہ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں مکان کے دروازے پر لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہمارے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مرتد، غدار اور ایرانیوں کو جاسوس کہہ رہے تھے۔ پھر چند آدمی پکڑ لو، مار ڈالو کے نعرے لگاتے آگے بڑھے اور ہم بھاگ کر قریب کے ایک مکان میں گھس گئے۔ اندر صرف چند عورتیں اور بچے تھے۔ ایک عورت نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مشتعل ہجوم دروازے پر حملہ کرنے والا تھا کہ رومی سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے لوگوں کو بھگا دیا اور ہمیں وہاں سے نکال کر اپنے گھر پہنچا دیا۔ گھر سے ہمارے دونوں نوکر غائب تھے۔ میری درخواست پر ایک سپاہی پیتیوس کو اطلاع دینے چلا گیا اور باقی ہماری حفاظت کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ پیتیوس اطلاع ملتے ہی ہمارے گھر پہنچا اور یہ صورتحال معلوم کرتے ہوئے شہر کے کوتوال کے پاس چلا گیا۔ رات کے وقت واپس آیا تو ہمیں اس کی زبان یہ معلوم ہوا کہ جب ہم خانقاہ کی زیارت کو گئے ہوئے تھے تو پولیس کے آدمی ہمارے نوکروں کو پکڑ کر لے گئے تھے اور اب انہیں یہ بیان دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایرانیوں کے جاسوس ہیں۔ میں نے اسی وقت اینڈرونیکس کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن پیتیوس نے کہا اس وقت اس کے پاس جا کر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں اس سے مل آیا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک پولیس اچھی طرح چھان بین نہیں کر لیتی آپ کے نوکروں کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ کے متعلق اس نے مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ مشتعل لوگوں کو آپ کے مکان سے دور رکھوں۔ آپ تسلی رکھیے، آپ کا بال بیکار نہ ہوگا۔ جب تک آپ کو خطرہ ہے میرے سپاہی آپ کے مکان پر دن رات پہرا دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا تم نے اینڈرونیکس کو یہ نہیں بتایا کہ میرے نوکر عیسائی مذہب قبول کر چکے ہیں؟ وہ بولا میں نے کہا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ ان کے مذہب کے متعلق تحقیقات کرنے کا معاملہ کلیسیا کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کلیسیا نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ مرتد ہیں تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اپنے والد کو اطلاع دینے کا خیال آیا، لیکن میں یہ محسوس کرتی تھی کہ اس معاملے میں وہ بھی ہماری طرح بے بس ہوں گے۔ چند دن اور گزر گئے۔ اس عرصہ میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ ہمارے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہم کو دروازے سے باہر جھانکنے کی اجازت نہ تھی۔ سپاہی جو ہمارے گھر پر پہرا دیتے تھے ہمیں بازار سے ضرورت کی اشیاء خرید کر لا دیتے تھے۔ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ گورنر ہمارے خلاف کوئی خطرناک سازش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ملال تھا کہ پیتیوس نے دوبارہ ہماری خبر تک نہ لی۔ میں نے سپاہیوں کی وساطت سے اپنے باپ کو اس صورتحال سے خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں ہماری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک روز کلیسیا کے پشپ اور چند پادری ہمارے پاس آئے اور ہم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ میں نے خانقاہوں اور گرجوں میں کس فیاضی کے ساتھ نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے مذہب ہی پر شک نہیں کرتے بلکہ ہمیں ایران کا جاسوس بھی سمجھتے ہیں۔ میں غصے سے بے قابو ہو کر خدا معلوم کیا کہہ گئی۔ پشپ نے مجھ پر کلیسیا کی توہین کا الزام عائد کر دیا۔ پھر جب میں روتے ہوئے ان کے پاؤں پہ گر پڑی تو انہوں نے قدرے نرم ہو کر کہا بیٹی، کلیسیا تمہاری اس جرم سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ تم ایران کے 2 جاسوسوں کو اپنے ساتھ لے کر یروشلم آئی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان پر کوئی شبہ نہ ہو، لیکن وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ ان کے منہ سے سچی باتیں اگلوانے کے لیے ہمارے پاس مؤثر ذرائع موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے اور مذہب سے اپنی سچی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ایک قربانی دینی پڑے گی۔ ہم تمہیں سزا دینے نہیں آئے بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ تم اگر بیٹی کو راہبہ بننے کی اجازت دے دو تو تمہارے خلاف نوکروں کے بیانات سننے کے بعد بھی کوئی تمہاری معصومیت پر شک نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے نوکر عیسائی ہیں اور وہ ایرانیوں کے جاسوس نہیں۔ پادری نے کہا ہو سکتا ہے یہ درست ہو، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم مذہب سے محبت کا عملی ثبوت دو، اور تمہاری طرف سے بہترین ثبوت یہی ہو سکتا ہے کہ تم فسطانیہ کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے گر گرا کر کہا مقدس باپ، فسطانیہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کیجیے۔ جب پشپ اور دوسرے راہب مجھے سمجھانے کے بعد مایوس ہو گئے
تو انہوں نے فستانیہ کو رہبانیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ڈر کر روتی ہوئی مجھ سے چمٹ گئی اور وہ مجھے یہ دھمکی دے کر چلے گئے کہ تم اپنے دین سے گمراہ ہو چکی ہو۔ ایرانیوں کی پیش قدمی نے تمہارے خلاف یروشلم کے عوام کو بہت مشتعل کر دیا ہے۔ اب اگر انہوں نے تمہارے مکان پر دھاوا بول دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اور حکومت بھی شاید تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کی جرات نہ کرے۔ مجھے یہ تمام باتیں ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی۔ رات کے وقت اچانک پیتیوس ہمارے پاس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ ہم واقعی کسی بڑے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک نوکر کو خوفناک اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، لیکن اس نے ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، اور اب دوسرے نوکر کو شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے اور اس سے ہمارے خلاف بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ اینڈرونیکس کی ایما پر ہو رہا ہے۔ اگر وہ دمشق میں میرے باپ کے اثر و رسوخ سے خائف نہ ہوتا تو نوکروں کی بجائے ہم سے اقبال جرم کرانے کی کوشش کی جاتی۔ اینڈرونیکس کا خیال ہے کہ اگر نوکر ہمارے خلاف گواہی دے دے تو اسے کلسیا سے ہمارے لیے بدترین سزا کی سفارش کرانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے گی، اور پھر میرا باپ بھی کچھ نہ کر سکے گا۔ میں نے پیتیوس کی باتیں سن کر کہا، مجھے یقین ہے کہ ہمارا دوسرا نوکر بھی اپنی جان پر کھیل جائے گا لیکن ہمارے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ پیتیوس نے جواب دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس اسے ہلاک کرنے کے بعد کسی وقت کسی دقت کا سامنا کے بغیر یہ اعلان کر سکتی ہے کہ آپ کے دونوں نوکروں نے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ ان کی لاشیں پولیس کی من گھڑت داستانوں کی تردید نہیں کر سکیں گی۔ ویسے بھی اب اینڈرونیکس کو آپ کے خلاف کسی اقدام کی ضرورت نہیں۔ اگر ایرانی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئی تو عوام جنہیں ایک منظم سازش کے تحت آپ کے خلاف مشتعل کیا گیا ہے، یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اینڈرونیکس نے آپ کی حفاظت میرے ذمہ کی ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ کلسیا کے راہب اور عوام آپ پر حملہ کریں گے تو میرے سپاہی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور اس نے اشارتاً مجھے یہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو فوج کو ایک ایرانی کی بیوی کی جان بچانے کے لیے کلسیا اور عوام کا عتاب مول نہیں لینا چاہیے، اور میں نے مصلحتاً اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت میں بھی اپنے سپاہیوں کو عوام کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے اندیشہ ہے اگر اسے یہ علم ہو گیا کہ میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ اس مکان کی حفاظت کے لیے ایسے پہرے دار مقرر کرنا مناسب سمجھے گا جو خطرے کے وقت آنکھیں بند کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں گزشتہ چند دن آپ کے پاس نہیں آیا۔ میں نے کہا، لیکن میں اپنے باپ کو بھی ان حالات سے خبردار نہیں کر سکی۔ آپ کے سپاہی وہاں ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پیتیوس نے جواب دیا، اس میں ایک مصلحت تھی۔ اینڈرونیکس کی باتوں سے مجھے معلوم ہو چکا تھا، اسے آپ کے والد کے متعلق بھی یہ شبہ ہے کہ وہ درپردہ ایرانیوں کے طرفدار ہیں اور اس کا اصلی مدعا انہیں پھنسانا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ کے والد ان حالات میں اطلاع ملتے ہی یروشلم پہنچ جائیں گے اور یہاں آ کر انہیں بھی انہی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو درپیش ہے۔ اس لیے میں نے اینڈرونیکس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر آپ کے والد کو ان حالات کا پتہ چل گیا تو آپ کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیں گے۔ انطاکیہ کے گورنر اور فوج کے بڑے بڑے رومی عہدیدار اس کے دوست ہیں، اس لیے جب تک تھیوڈوسس کی بیٹی کے خلاف ہمارے ہاتھ کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں آتا، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں سے کوئی خبر اس کے کانوں تک نہ پہنچے، اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ میری باتوں نے اس پر یہ اثر کیا اور اسے میرے متعلق بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے یہ چند دن ضائع نہیں کیے، میں آپ کو یہاں سے نکالنے کا انتظام کر چکا ہوں۔ میں نے یہاں ایک پشپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو کلسیا میں پناہ لے لے۔ میں نے کہا، پشپ آج صبح چند راہبوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے میری بیٹی کو رہبانیت اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور وہ مجھے دھمکیاں دے کر چلے گئے۔ پیتیوس نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، میں پشپ سے مل چکا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مجھے آپ کے پاس آنا پڑا۔ اب میری باتیں غور سے سنیے۔ میں نے پشپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ ایک دولت مند اور بااثر ایرانی
جنرل کی بیوی ہیں۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران کی فوجیں کہاں پہنچ کر دم لیں گی، لیکن اگر آپ سین کی بیوی اور بیٹی کو پناہ دے سکیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کا شکر گزار ہوں، اور اگر خدا نخواستہ یروشلم کو کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ آپ کے احسان کے بدلے ہمارے گرجوں اور خانقاہوں پر کوئی زیادتی نہ ہونے دے۔ اگر یروشلم کو کوئی خطرہ پیش نہ آئے تو بھی ایک امیر عورت کی جان بچا کر اپنے نیک کاموں کے لیے اس سے خاصی دولت حاصل کر سکیں گے۔ پشپ نے پہلے تو یہ کہہ کر میری درخواست رد کر دی کہ مجھے ایک ایرانی کی بیوی کی موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں نے اسے یہ سمجھایا کہ فوکاس کے قتل کے بعد قسطنطنیہ میں ایک نیا انقلاب آ چکا ہے، اور ہرقل کے برسر اقتدار آنے سے جہاں روم و ایران میں صلح کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، وہاں یہ بات بھی یقینی معلوم ہوتی ہے کہ سین جسے فوکاس نے قید کیا تھا بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، اور وہ پرویز کا خاص آدمی ہے، اور اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، اور نیا قیصر بھی شاید اسے اچھا نہیں سمجھے گا۔ میری باتیں پشپ کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ فستانیہ کو راہبہ بننے کی ترغیب دے گا۔ بہرحال اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے۔ میں انڈرونیکس سے بھی ملا تھا، اسے فوکاس نے یروشلم کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور وہ اپنے سرپرست کی موت پر سخت پریشان ہے۔ میں نے اسے بھی یہی بات سمجھانی تھی کہ اگر ہرقل صلح کا خواہش مند ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ سین کو فوراً رہا کر دے گا۔ ممکن ہے کہ اب تک وہ قسطنطنیہ سے مصالحت کی تجاویز لے کر پرویز کے پاس پہنچ بھی چکا ہوگا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں نے اسے سمجھایا کہ ہمیں سین کی بیوی اور بیٹی کو خانقاہ میں بھیج کر وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہاں راہب آپ کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے یہ حلف لینا مشکل نہ ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف زبان نہیں کھولیں گی۔ کل پشپ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا، آپ غروب آفتاب تک اسے باتوں میں مصروف رکھیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ خانقاہ میں چلی جائیں۔ وہ خانقاہ جہاں آپ کو ٹھہرانے کی انتظام کیا جائے گا شہر کے باہر ہے۔ جب آپ خانقاہ سے کچھ دور ہوں گی تو آپ کے محافظوں پر اچانک حملہ ہوگا۔ حملہ کرنے والوں میں سے 2 آدمی آپ کو گھوڑوں پر سوار کر کے چند میل دور ایک سرائے کے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ اس سرائے کا مالک میرا دوست ہے، اور اسے آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہدایات بھیج دیے جائیں گی۔ باقی آدمی پشپ اور راہبوں کو اپنے گھوڑوں پر لاد کر کوسوں دور کسی راستے پر چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو میرا کام یہ ہوگا کہ آپ کو غلط راستوں پر تلاش کیا جائے۔ میں آپ کے نوکر کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں اس کے متعلق سوچ سکوں۔ کل تک آپ کا یہاں سے نکل جانا اس لیے ضروری ہے کہ مستقبل کے متعلق وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ممکن ہے آپ کا نوکر آپ کے خلاف کوئی بیان دینے پر مجبور ہو جائے، اور انڈرونیکس کسی تاخیر کے بغیر آپ کی قسمت کا فیصلہ کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران اور روم کی صلح نہ ہو سکے، اور یہاں کے عوام آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ پھر آپ یہ بھی نہیں چاہتی کہ خانقاہ میں پہنچ کر آپ کی بیٹی ایک راہبہ بن جائے، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انڈرونیکس بزدل بھی ہے اور ظالم بھی، اور میں ایسے آدمی پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا، اور میرا آپ سے ملاقات کرنا ٹھیک بھی نہیں۔ میں پشپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ عوام کے اشتعال سے بچنے کے لیے آپ کو دن کی بجائے رات کی تاریکی میں یہاں سے لے جانا بہتر ہوگا۔ کل میں اسے آپ کے پاس بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں نے پوچھا، راستے میں ہم پر حملہ کرنے والے کون ہوں گے؟ اس نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کو میرے متعلق کوئی پریشانی ہے تو یہ اطمینان رکھیے کہ وہ سپاہی کے لباس میں نہیں ہوں گے۔ پیتیوس ہمیں یہ بات سمجھا کر چلا گیا۔ اگلی رات بارش ہو رہی تھی، اور پشپ اور ان کے ساتھیوں کو خاصی دیر ہمارے گھر بیٹھنا پڑا۔ بالآخر اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں خانقاہ میں جانے کا ارادہ اگلے دن پر ملتوی کر دینا چاہیے، لیکن میں نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ کل تک شاید شہر کے مشتعل عوام ہمارے گھر پر حملہ کر دیں، اور یہ لوگ ہمیں ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ باقی داستان شاید آپ کے لیے دلچسپ نہ ہو۔ شہر اور خانقاہ کے درمیان آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔
ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے آن کی آن میں پشپ اور ان کے ساتھیوں کو باندھ کر اپنے گھوڑوں پر ڈال لیا اور انہوں نے اف تک نہ کی۔ اب ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں۔ عاصم نے اٹھ کر چند لکڑیاں الاؤ پر ڈالتے ہوئے کہا، معزز خاتون، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے قابل اعتماد سمجھا، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے اعتماد کے قابل پائیں گی۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ یوسیپیا نے کہا، نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، آپ سو جائیں، آپ نے دوپہر کے وقت بھی آرام نہیں کیا۔ عاصم نے ایک طرف ہٹ کر لیٹتے ہوئے کہا، اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کریں تو مجھے جگا دیں۔ رات کے تیسرے پہر فستانیہ اچانک گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ یوسیپیا اس کے قریب اونگھ رہی تھی۔ امی، ابھی تک آپ نہیں سوئیں؟ اس نے پوچھا۔ ماں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، بیٹی، رات کے وقت اس ویرانے میں ہم میں سے ایک کا جاگتے رہنا ضروری تھا۔ فستانیہ نے کہا، میری نیند پوری ہو چکی ہے، اب آپ سو جائیں۔ یوسیپیا لیٹ گئی۔ فستانیہ نے الاؤ میں لکڑیاں ڈالیں اور آگ کے قریب بیٹھ گئی۔ یوسیپیا نے کہا، بیٹی، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا ساتھی اچھی طرح آرام کرے، لیکن اگر تمہیں نیند آ جائے تو اسے جگا دینا۔ فستانیہ نے کہا، امی، آپ فکر نہ کیجیے، اب مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد یوسیپیا گہری نیند سو رہی تھی اور فستانیہ پریشانی اور خوف کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں کبھی کبھی بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی اور اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ پھر فضا پر خاموشی چھا جاتی اور اسے ایسا محسوس ہوتا کہ آس پاس ریت کے ٹیلوں اور جھاڑیوں کی آڑ سے اچانک لاتعداد دشمن نمودار ہوں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ کبھی کبھی وہ حوصلے سے کام لے کر اٹھتی اور چاروں طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتی۔ تنہائی، خوف اور بے بسی کے احساس سے اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ تاہم جب وہ آگ کی روشنی میں عاصم کا چہرہ دیکھتی تو اسے ایک طرح کی تسکین ہونے لگتی۔ اس نے بچپن میں اپنے ایرانی نوکروں سے سنا تھا کہ درندے آگ کے قریب نہیں آتے، چنانچہ اس نے تھوڑی دیر میں تمام وہ ایندھن جو عاصم نے جمع کیا تھا اٹھا کر الاؤ میں ڈال دیا، لیکن اب وہ اس بات سے پریشان ہو رہی تھی کہ آگ کے شعلے بلند ہو چکے ہیں، شعلے دور سے نظر آ سکتے ہیں۔ اچانک عاصم کا گھوڑا کان کھڑا کر کے زمین پر پاؤں مارنے لگا اور اس کے نتنوں سے کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر دوسرے گھوڑے بھی بدحواسی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ فستانیہ دم بخود ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے بائیں ہاتھ ایک ٹیلے کے نشیب میں کوئی متحرک شے دکھائی دی اور ایک ثانیے کے لیے اس کا خون رگوں میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ پھر اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہونے لگا اور وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عاصم کی طرف کھسکنے لگی۔ دہشت سے کانپتے ہوئے اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ عاصم نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور کسی توقف کے بغیر تلوار سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑیے، بھیڑیے، فستانیہ نے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عاصم نے ٹیلے کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، مجھے آپ نے پریشان کر دیا تھا، میں سمجھا آپ کے دشمن پہنچ گئے ہیں۔ فستانیہ نے جلدی سے کمان اور ترکش اٹھا کر عاصم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو بھیڑیے نظر نہیں آتے؟ دیکھیے، وہ سامنے کھڑے ہیں، اس جھاڑی کے بالکل قریب۔ عاصم نے فستانیہ کے ہاتھ سے کمان اور ترکش لینے کی بجائے ایک دہکتی ہوئی لکڑی اٹھا کر ٹیلے کی طرف پھینک دیا اور کہا، دیکھیے، وہ بھاگ گئے ہیں، اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ وہ بدحواس ہو کر بولی، آپ کے خیال میں وہ بھیڑیے نہیں تھے، ابھی ہمارے گھوڑے ان کے ڈر سے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ عاصم نے جواب دیا، ہاں، وہ بھیڑیے ہی تھے، لیکن صرف 2 تھے۔ فستانیہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان کے کئی اور ساتھی ان ٹیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف آگ کی وجہ سے ہم پر حملہ نہیں کیا، لیکن میں نے تمام لکڑیاں جلا دی ہیں۔ عاصم نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ ساری رات جاگتی رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنی نیند پوری کر چکی ہوں۔ جب میں بیدار ہوئی تھی تو امی بیٹھی ہوئی تھیں۔ عاصم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاصی رات گزر چکی ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں یہاں سے کوچ کر لینا چاہیے۔ وہ بولی، آپ کو یقین ہے کہ بھیڑیے اب زیادہ تعداد میں جمع ہو کر ہم پر حملہ نہیں کریں گے؟ عاصم نے الاؤ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر اس جنگل کے تمام بھیڑیے آ جائیں تو بھی میں آپ کی حفاظت کر سکوں گا۔ فستانیہ مطمئن سی ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور قدر توقف کے بعد بولی، آپ کبھی بھیڑیوں سے لڑے ہیں؟ نہیں۔
اس نے جواب دیا، آج تک میرا بھیڑیوں سے واسطہ نہیں پڑا، میں صرف ان انسانوں کو خطرناک سمجھتا ہوں جو بلا وجہ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی انسانوں سے جنگ کی ہے؟ ہاں، لیکن اب میں انسانی خون کی پیاس محسوس نہیں کرتا۔ فستانیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جب آپ سو رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اینڈرونیکس کے آدمی ان جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ سے ہمارے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر 15-20 آدمی اچانک ہم پر حملہ کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ عاصم بولا، آپ نے سوچا ہوگا کہ میں بھاگ جاؤں گا؟ نہیں۔ اس نے عاصم کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ایک عرب جس کا کل تک ہم سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دے۔ عاصم نے مغموم لہجے میں کہا، کل تک مجھے بھی یہ معلوم نہ تھا کہ میری زندگی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ فستانیہ نے کہا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری طرح آپ بھی کسی مصیبت سے گزر چکے ہیں۔ عاصم نے فستانیہ کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے درمیان اجنبیت کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر اچانک اسے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی اور اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم طلوع آفتاب سے پہلے چند کوس اور طے کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ ہمارے گھوڑے بھوکے ہیں اور ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچ کر دم لینا چاہیے جہاں انہیں چارہ مل سکے۔ آپ اپنی والدہ کو جگا دیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم جس قدر یروشلم سے دور ہوں گے اسی قدر محفوظ ہوں گے۔